میرا ایک سوال تھا اللہ سے، ایک ایسا سوال جو میں اس سے تب پوچھا کرتی تھی جب کوئی میرا دل دکھاتا تھا۔ میں اللہ سے پوچھا کرتی تھی، یا اللہ، آخر میں ہی کیوں؟ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جائے نماز بچھائے، ہاتھ اٹھائے، کبھی سجدے میں گر کر، کبھی اسے پکارتے ہوئے مخاطب ہوتی تھی۔ میں اسے اس طرح سے آوازیں دیتی تھی جیسے وہ میرے آس پاس، میرے بے حد قریب کہیں موجود ہو۔ وہ واقعی میرے بے حد قریب موجود تھا، مگر مجھے اس کی طرف سے جواب نہیں ملتا تھا۔ اٹھے ہوئے ہاتھ بے دم ہو کر گر جایا کرتے تھے۔ شیطان کی کالی ضرب اثر دکھا دیتی تھی۔ میں تھکنے لگتی، اللہ سے روٹھنے لگتی۔ کچھ تو کہتا وہ، کچھ تو کہتا وہ مجھ سے، بس اتنا ہی بتا دیتا کہ لوگ میرے ساتھ برا کیوں کرتے ہیں، لوگ کیوں میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ کیا میں بری ہوں؟ بار بار ایسا ہوتا رہا اور میں ٹوٹ گئی، اپنے وجود کو سمیٹتے ہوئے یہی سوال کرتی رہی۔ اور پھر ایک دن مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا جس کی مجھے تلاش تھی۔ ہاں، مجھے اپنی پہچان ہو گئی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ راتوں کو وہ تہجد کے سجدے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے گڑ گڑا کر باتیں کرنا، اور پھر روتے ہوئے اسے یہ کہنا، اے اللہ، تو جواب کیوں نہیں دیتا؟ آسمان کی طرف اس طرح دیکھنا جیسے مجھے ابھی جواب مل جائے گا، اور پھر اللہ سے کہنا کہ اے اللہ، تو سن رہا ہے نا، میں بہت اکیلی ہوں۔ میں اکیلی نہیں تھی، میرے ساتھ اس وقت میرا رب بے حد قریب موجود ہوتا تھا، مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ تبھی تو یہ دنیا کے لوگ مجھے تکلیف دیتے تھے۔ میں اسے کہتی تھی، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، تیرے بندے میرا کتنا دل دکھاتے ہیں، وہ بندے جو پیار کے دعوے کرتے ہیں۔ دیکھیے نا اللہ، اس نے مجھے بہت ستایا ہے، اس نے مجھے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ روتے ہوئے اللہ کو بولنا، رونے کے بعد میرے دل کو بہت سکون مل جاتا تھا۔ سجدے میں جا کر ایسا لگتا جیسے ساری تکلیفیں ختم ہو گئی ہوں۔ میں اس کے قریب نہیں تھی، بلکہ وہ مجھے اپنے قریب کرنا چاہتا تھا، وہ مجھ سے باتیں کرنا چاہتا تھا۔ تبھی تو دنیا کے لوگ مجھے تکلیف دیتے تھے، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میں اس سے باتیں کروں، اس سے پکاروں، اسے روتے ہوئے اپنے سارے دکھ بتاؤں۔ میں اس کے پاس تب جاتی تھی جب مجھے ٹھوکریں لگتی تھی، جب مجھے زخم آتے تھے۔ وہ میرا رونا، اللہ سے رو رو کر مانگنا، اللہ کو اتنا پسند تھا کہ وہ مجھے اپنے قریب دیکھنا چاہتا تھا، مجھے صبر اور ہمت دے رہا تھا، مجھے قوت اور برداشت دے رہا تھا۔ اب میں روتی نہیں ہوں، بلکہ مسکرا دیتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں جس ذات سے میں باتیں کرتی ہوں وہ میرے ساتھ ہے۔ میں جس محبت کی تلاش کر رہی تھی وہ میرے پاس ہے، اور پھر اللہ کو مجھ سے محبت ہے، اور آج بھی میں اللہ سے باتیں کرتی ہوں، گڑ گڑا کر روتی ہوں، اسے آوازیں دیتی ہوں، وہ میری سنتا ہے، بے حد خاموشی سے سنتا ہے۔ مجھے یقین آ گیا ہے، مجھے جو تکلیف ملتی تھی وہ میری برائیوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کو مجھ سے محبت تھی۔ اس دنیا میں ٹوٹے ہوئے لوگ، جس کو لوگ بہت تکلیف دیتے ہیں، اللہ کو اس سے بہت محبت ہے۔ وہ برے نہیں ہیں، وہ اکیلے نہیں ہیں، انہیں سمجھ جانا چاہیے، اللہ کو ان سے محبت ہے۔ بھلا اس سے بڑھ کر بھی آپ کے لیے کوئی بات اہم ہو سکتی ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب دل کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، لوگ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، کوئی ہم سے بات کر رہا ہے یا نہیں کر رہا پھر معائنے نہیں رکھتا، اور سچی بات اب برا بھی نہیں لگتا۔ لوگوں سے تعلق تو کچے داغی جیسا ہوتا ہے، ذرا سا زور سے کھینچو تو ٹوٹ جاتے ہیں۔ لوگ بہت عجیب ہوتے ہیں، ان کے ذرا پاس جاؤ تو ساری اصلیت کھل کے آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ ان کے ساتھ جتنا بھی مخلص ہو جاؤ، آخر میں وہ اکیلا چھوڑ کر چلے ہی جاتے ہیں۔
تب دل اچاٹ ہو جاتا ہے ہر چیز سے۔ جب لوگوں سے تعلق ٹوٹ جائے تو ہم اللہ کے قریب ہونے لگتے ہیں، تب بس ایک ہی تعلق محسوس ہوتا ہے، دل کا اللہ سے تعلق۔ اللہ کی محبت بہت خوبصورت ہے، بہت پیاری اور بہت معصوم۔ اس کی محبت باتوں اور لفظوں سے کہیں آگے کی تحریر ہے۔ اس کی محبت کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اللہ کی محبت کو محسوس کیا جاتا ہے، یہی تو اس کی خاص بات ہے۔ اس کی محبت بھی بہت پیاری ہے، بالکل اس کے نام کی طرح، اللہ۔ اس کی محبت ہی تھی جس نے آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا کر دیا، جس نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر بڑا کیا، جس نے یونس علیہ السلام کو 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، اور جس نے نوح انسانی کے لیے قرآن کریم نازل کیا۔ بس اس کی محبت کے آگے لفظ محبت بھی روتا ہوگا۔ محبت لفظ بھی ادھورا ہے جب خدا کی محبت پہ بات ہوتی ہے۔ تنہائی سے مت گھبراؤ، تنہائیاں بہت پاک ہوتی ہیں اگر ان میں اللہ کا ذکر شامل ہو جائے تو۔ یہ ایک ذریعہ ہے اللہ سے روبرو ہونے کا، ایک موقع ہے اللہ کو اپنے دل کا حال سنانے کا، ایک رستہ ہے تڑپتی روح کو اور لرزتے وجود کے ساتھ اپنے اللہ کو پکارنے کا۔ تنہا انسان کبھی اکیلا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ بس وہ تمہاری پکار کا انتظار کرتا ہے کہ کب تم اسے اللہ جی کہہ کر بلاؤ، اور وہ تمہاری اندھیر نگری میں امید اور یقین کا ننھا سا چراغ روشن کر دے۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جن کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ انسان کے حالات وہ کام بھی کروا دیتے ہیں جن میں ہماری خوشی شامل نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی کرنے پڑتے ہیں، یہ سوچ کر کہ شاید اسی میں اللہ کی بہتری ہو۔ ہم اپنی زندگی سے جو چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ ہمیں مل جائے۔ بعض اوقات سب بھولنا پڑتا ہے، رستہ چھوڑنا پڑتا ہے، دل توڑنا پڑتا ہے، نیندیں مارنی پڑتی ہیں، تب جا کر انسان کڑی آزمائش کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تب سمجھ آتا ہے کہ یہ دنیا واقعی ایک امتحان ہے۔ خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے، خاموشی بہت بولتی ہے اور اس کا دبا دبا سا شور بہت بلند ہوتا ہے۔ خاموشی سننا عام انسان کے بس کی بات نہیں، یہ تو خدا سے بات کرنے کی خاص زبان ہے۔ اللہ سے زبانی ہم کلام نہ بھی ہوں تو خاموشی بھی اللہ سمجھ جاتا ہے۔ روتی، بے بس، تڑپتی اور بلکتی روح کی زبان ہے خاموشی، جو صرف اللہ سے باتیں کرتی ہے۔ جب زبان نہیں بولتی تب خاموشی شور مچاتی ہے۔ جو باتیں ہم دل کے کمزور پنجرے میں قید کر لیتے ہیں، ان کا شور، اداسی کا شور، درد پر رونے کی بجائے میری ہنسی کا شور، تنہائی کا شور، ان گنت سوچوں کا شور، میرے دل کی حسرتوں کا شور، میرے ٹوٹے خوابوں کا شور، اور یہ بے آواز شور انسان نہیں سن سکتا، کیونکہ خاموشی تو اللہ کے دربار کی دربان ہے۔ میری زندگی میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو صرف باتوں تک ہی میرے ساتھ ہوتے ہیں، اور ایسے کچھ لوگ ہر کسی کی زندگی میں ضرور ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ یہ دکھاتے ہیں کہ میرے لیے ان سے زیادہ ہمدرد، سنسیئر، کیئرنگ اور لونگ کوئی نہیں، اور دوسری طرف ان کو یاد کروانا پڑتا ہے، بار بار کہنا پڑتا ہے کہ میرے ساتھ رہو، مجھے یوں اکیلا مت چھوڑو۔ اور میں بھی کتنی پاگل ہوں نا، ان کی سب میٹھی اور جھوٹی باتوں پر یقین کر لیتی ہوں جو وہ ان چند لمحوں کے لیے کرتے ہیں، اور میں پھر سے ویسی ہو جاتی ہوں، سب کچھ بھول بھلا کر پھر سے ایک نئی شروعات کرنے کے لیے کہ چلو کوئی بات نہیں، اس بار انہوں نے ایسا کیا مگر نیکسٹ ٹائم نہیں کریں گے۔ مگر نہیں، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو ہمیشہ سے ہی ایسا کرتے آئے ہیں۔ اگر میں ہرٹ ہوں تو کوئی بات نہیں، اگر وہ ہرٹ ہوں تو سب کچھ ختم۔ ان کو فرق پڑتا ہے تو صرف اپنی تکلیف سے، مگر میری تکلیف کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جب تم اللہ سے محبت کرنے لگتے ہو تو اس کی کہی ہر بات کا مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ اس کی محبت پر یقین تو پہلے بھی ہوتا ہے، لیکن دل سے بھروسہ نہیں ہوتا، اس لیے تو دکھ سہنا مشکل لگتا ہے، کیونکہ ہم کنفیوزڈ ہوتے ہیں۔
اللہ کہتا ہے کہ صبر سے کام لو، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگ کر تو دیکھو، میں نہ دوں تو کہنا۔ اللہ کہتا ہے کہ امید کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا اور اداس مت ہونا۔ اللہ کہتا ہے کہ بس مجھ پر بھروسہ رکھو۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ کبھی مت سوچنا کہ میں تم سے بے خبر ہوں، میں سب جانتا ہوں، دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں۔ پھر جب دل اس کی محبت سے بھر جاتا ہے تب سب ٹھیک ہونے لگتا ہے، ہر کنفیوژن دور ہونے لگتی ہے، اندر تک ایک سکون سا اتر جاتا ہے جو الفاظ سے ظاہر نہیں ہوتا، لیکن ذہنی روحانی سکون اور دلی اطمینان سب بیان کر دیتے ہیں۔ کچھ خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوتی، وہ دل میں ہی رہ جاتی ہے۔ زندگی موقع ہی کہاں دیتی ہے، اور جب موقع دیتی ہے تو تب تک دل اتنا عجیب سا ہو جاتا ہے کہ ان ادھوری خواہشات کی تکمیل کی طلب ہی باقی نہیں رہتی۔